واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں نشوز کہتے ہیں مقابلے پہ کھڑا ہو جانے والا، اس کو، جن عورتوں سے تمہیں اگر یہ خطرہ ہو، فعظوہن، تو پہلے تو انہیں سمجھاؤ، یہ لفظ واس سے سمجھاؤ، نرمی سے، محبت سے، واہجروہن فی المضاجع، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ان سے ذرا بستروں پر دور رہو کچھ دنوں، اس سے ایک احساس پیدا ہوگا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری، نشوز کیا چیز ہے یہاں پر؟ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ان کی تھیں، اب جو رکھی تھی دین نے، انہیں نہیں ادا کر رہی، انہیں جو ادا نہیں کر رہی یا اس کے اندر گڑبڑ کر رہی ہیں، یا اس میں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مردوں والے کام کرنا چاہ رہی ہیں، جو ضرورتیں ان کی تھیں وہ کرنے کے، اسے چھوڑنے کے بجائے، تو سمجھانا، نہیں سمجھ میں آئے تو ان سے اپنے بستروں پہ دوری اختیار کرو، ایک تھوڑا سا ایک میسج پہنچے، ناراضگی ہے بہت زیادہ، رشتہ آپس میں کھٹاس آ گئی، وَاضْرِبُوهُنَّ بھی اس کا ترجمہ آتا ہے، پھر ان پہ زد و کوب کرو، میں سنا چکا ترجمہ پرانے آپ کو، مار پٹائی کرو، پھر انہیں مارو، اب کہتے اب لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں ذرا ہلکے سے، مارو ذرا ہلکے سے، تو اب اگر جو روز پٹتی ہو ہلکے سے مارنے سے تو ویسے بھی بات ختم ہو گئی، کہ جب ساتھ میں یہ بھی ہدایت ہو گئی کہ ذرا ہلکے سے مارنا، تو اور مار تو سکتے ہی ہیں، کہہ دیا کہ قرآن نے کہہ دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، اس لفظ کے کم سے کم 7 معنوں میں تو قرآن میں آیا ہے ضربہ یہ لفظ جو ہے، اور کم از کم 12 معنی ہیں، اس کے 11 میننگز ہیں ڈکشنری کے اندر ضربہ کے، الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ اس کے میننگ ہوتے ہیں، ضربہ معنی مارنا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آیت میں مثال میں رکھ رہا ہوں، یہ اسی صورت میں آ رہی ہے آگے، یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 17 کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اب اگر یضرب، ضربہ یضرب کے معنی مارنا ہو تو ایسے اللہ حق کو مارتا ہے اور ایسے باطل کو مارتا ہے، ایسے حق کی پٹائی کرتا ہے اور ایسے باطل کی پٹائی کرتا ہے، ایسے حق و باطل کو سمجھاتا ہے اللہ، حق اور باطل کو واضح کرتا ہے۔ یہ ضربہ کے الگ الگ قرآن کے اندر معنی میں سارے یہاں پر نہیں رکھ رہا، 6-7 معنوں کے اندر جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں نکلو سفر پر، یہ نہیں کہ زمین میں مارو، جب تم زمین میں سفر پر جاؤ، اس کے الگ الگ بہت سے معنی ہیں، ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر جب ایک جگہ حاکم لیا تھا تو پھر پٹائی لیا، ضربہ کے معنی مارنا ہے، اور جب ایک زندگی آپس میں ایڈجسٹمنٹ سے چلے گی، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلے گی، ایک دوسرے سے محبت سے چلے گی، ایثار سے چلے گی، کسی وقت ایک کو آگے غصہ تو کوئی ہیڈ ویٹ نہیں، تو یہ مرد خاموش ہو جائے، کسی وقت یہ زیادہ ناراض ہو گئے تو وہ ذرا سا، اگر دونوں نہیں دبیں گے خاص موقعوں کے اوپر تو پھر جھگڑا ہی ہوگا، وہ جھگڑا جو ہے کبھی سالو نہیں ہوگا، پھر ایسا روز ہونے لگے گا۔ ضربہ کے معنی ایک یہ ہے کہ اچھے طریقے سے واضح کرنا، بیان کرنا، اور نشوز کا دیکھیے لفظ جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں آیا، اگر یہ کھڑی ہو جائیں باغی ہو کر ریبیلین کے اندر، مردوں کے لیے بھی آیا اسی صورت کے اندر، سورہ نساء میں آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت کو خوف ہو کہ یہ سرکشی کر رہا ہے مرد، تو وہاں پہ یہ تھا کہ اگر یہ تمہاری تم سے سرکشی کریں، اب یہ الفاظ بھی دیکھ لیجئے، تو یہ بات کہ اگر مرد جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہو، یہ عورت کو ڈرو کہ مرد سرکش بن رہا ہے، تو یعنی اپنے جو فرائض ہیں انہیں نہیں ادا کر رہا، اور اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، مطلب وہ ہے مصر ہے کہ نہیں میں ایسے رہوں گا، عورت نہیں کر رہی تو پھر عورت سرکشی کر رہی ہے، جو اس کے فرائض اصل تھے، ذمہ داریاں تھیں، انہیں نہیں ادا کر رہی، مجھے تو ایسے ہی رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ راستے بتائے، وہ راستے کیا کیا تھے کہ یہ اوپر کے تو کلیئر ہو گئے، محبت سے سمجھاؤ، واز کہنا، عزوہن، ان کو بستروں پہ سے دوری اختیار کرو کچھ عرصے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر فائنلی انہیں بتاؤ انجام کیا ہوگا، بہت اچھے طریقے سے اب واضح کر دو، یعنی یہ تو آخری بات ہوگی کہ دوری بھی اختیار کر لی، اب بھی نہیں تو اب یہ ہے کہ بھئی اس لیے کہ اس کے بعد پھر تذکرہ ہے اس سے اگلی آیت کے اندر، یہی اس سے آگے، اب بات یہ کہ اس پٹائی لگانے سے کیا فائدہ، طلاق دے دو، اگر زندگی محبت سے نہیں چل رہی تو ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے واضح کرو، کانسیکوینسز انہیں معلوم ہو، انجام معلوم ہو کہ دیکھو رشتہ نہیں چلے گا، پھر ختم ہوگا، ایسے چاہتی ہو تو یہ کیا جائے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر تمہاری بات وہ مان لیں، اطاعت تمہاری کرے، کا مطلب یہ ہے یہاں پر
کہ وہ چیزیں چھوڑ دیں جس کے لیے تم کوششیں کر رہے تھے. فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو طرح طرح کے بہانے مت نکالنا پھر تنگ کرنے کے. پچھلی باتوں کے اوپر اتنے صاحب 2 سال سے یا 3 سال سے یہ گزر گیا، اب وہی لے کر آ رہے ہیں، ختم ہو گیا نا. تو اب یہ مت کرنا کہ اب پہلے تو یہ کیا تھا، یہ چیز نہیں آنی چاہیے. تو اب اس لیے کہ اس رشتے کو محبت سے گزارنا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرہ، اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اس کے کچھ خاص جو صفات بیان کی جاتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہدایت کے آخر میں. اللہ جو ہے وہ علی اور کبیر، مطلب بہت اعلیٰ ذات اور بڑا، وہ تو یہ کرتا ہے، کوئی توبہ کرے تو معاف کر دیتا ہے، کوئی ذرا سا چھوٹی موٹی غلطیاں کرے تو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے غلطی چھپا لیتا ہے. تو وہ جب ایسا ہے تو تم اس کی غلطی پھر اس کی اور غلطیاں مت کرتے رہنا. اگر بات ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. اس لیے یہ صفات یہاں پہ لائی گئی کہ اللہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے. اب اگلی آیت سے دیکھیے وہ اور واضح ہو رہی ہے بات. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہ اتنا سب کچھ کر لیا، اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو انجام اب بھی نہیں، اگر آپس کے دلوں کی دوری جو ہے وہ ختم ہو رہی، اگر تمہیں ان کے تعلقات کے درمیان میں مستقل ایک ٹینشن معلوم ہو جائے، دوری معلوم ہو جائے، اس کا علم ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو یہ طلاق نہیں چلے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا ہوگا. پہلے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا اچھا قانون ہے، یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس، اس کے بغیر آتے ہیں، اس کے بغیر کیسے، اس سے اچھا قانون تو کسی کے پاس نہیں کہ یہ پہلے تو آپس میں سالیسی کرو، یہ چلے آ رہے ہیں پہلے دن جھگڑا کر کے یہاں پر. اگر تو ایک مرد ایک عورت دونوں طرف سے ثالث لو، حکم بناؤ دونوں سائڈ سے. اور لیکن یہ ضروری ہے، یہ ثالث بنا لینے نے کچھ نہیں رکھا، کرتے ہیں یہاں کوششیں لوگ، اور خوب بات چیت چلتی ہے اور نہیں کامیاب ہوتی. اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ لڑکے کے یا لڑکی کے دونوں میں سے ایک کے دل میں نہیں ہوتا کہ مجھے تو نہیں کرنا ہے. اب وہ بڑے کر رہے ہیں کوشش دونوں طرف سے، بیٹے تم مان جاؤ، سمجھ جاؤ، اور دیکھو ایسا نہیں کرتے ہو، اچھا تھوڑے دن نباہ کرو، اچھا رہ کر دیکھو. ان کے اپنے دل میں نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان کے اپنے دلوں میں ہو کے اصلاح ہو جائے تو پھر یہ حکم بنانے سے کام چل جائے گا، اور اللہ جو ہے وہ توفیق دے دے گا، ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا.